کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو فخر سے کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے مضبوط محل مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ حضرت نوح کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، جو یمن اور عمان کے بیچ احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کے شہر کا نام ارم ذات العماد تھا، یعنی استمبھوں والا شہر، جو اپنی بلندی میں گویا آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط، قد بادلوں کو چھونے والے، اور ان کا غرور آسمان چیر دینے والا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کی بستیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے گھوڑوں کے قدموں سے زمین گونجتی اور رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور تک چمکتی تھی، گویا ان کا شہر زمین پر سجا ہوا تاج ہو۔ وہ اپنی محفلوں میں فخر سے کہتے کہ ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی کم عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بزرگ فخر سے کہتے کہ ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکا دیں گے۔ ایڈن کا ایک عجیب عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ جوان وادی میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلاتے اور کہتے کہ دیکھو، ہوا ہمارے جسم کی پیروی کرتی ہے۔ بزرگ فخر سے کہتے کہ ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ موڑ دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب وہ دور سے طوفان آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے کہ ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بننے والی ہے۔ قوم عاد صرف قداور ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر عام انسانوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ ان کے قدموں کے نشان دریا کے کنارے اور پہاڑوں کے بیچ آج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے بلند تھے کہ گھوڑا اور سوار سیدھے اندر جا سکتے تھے، اور ان کے برتن پتھر کے ہوتے تھے جن میں پورے خاندان کا کھانا پک جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا گھور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے کہا اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر انہوں نے جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں آنے والے عذاب سے ڈرایا، مگر جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت اثر نہیں کرتی۔ وہ روز بازاروں، محلوں اور دروازوں پر جا کر آخری دعوت دیتے، مگر کبھی سردار ہنس دیتے۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام ان کی محفل میں گئے، جہاں سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا، اللہ کی قدرت دیکھو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ مگر وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے، اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے وادی میں ایک عجیب منظر ہوا۔ رات کو آسمان سے ایک گہری آواز سنائی دی، نہ بادل گرجے نہ بجلی چمکی، مگر وادی میں ایسا لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ ابراہیم نے کہا، یہ رحمت نہیں بلکہ تنبیہ ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی، جانور بے چین ہوئے، مگر لوگ ہنس پڑے اور کہا، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ زمین کا آخری احتجاج تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ سب سے پہلے قحط پڑا، 3 سال تک ایک بوند بارش نہیں ہوئی، ندیاں سوکھ گئیں، زمین پتھر بن گئی۔ پہلے سال انہوں نے کہا، یہ معمولی بات ہے۔ دوسرے سال پیاس نے زبانیں سکھا دیں، جانور گرنے لگے۔ تیسرے سال ان کی ہنسی، فخر اور آواز سب ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن 3 بادل نظر آئے، ایک لال، ایک سفید اور ایک کالا۔ انہوں نے ہنس کر کالا بادل چن لیا، یہ سمجھ کر کہ اس میں رحمت ہے، مگر اس میں عذاب چھپا تھا۔ آسمان کالا ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، لوگ خوشی سے چلانے لگے کہ بارش آ گئی، مگر وہ پانی نہیں بلکہ عذاب کا طوفان تھا۔ پہلا جھونکا آیا تو دھول اور پتھر اڑ گئے، دوسرا آیا تو پیڑ اور جانور اڑ گئے، تیسرا آیا تو انسان ہوا میں چھلک گئے اور ان کے استمبھوں والے محل ریت کے نیچے دب گئے۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ طوفان چلتا رہا، یہاں تک کہ سب کچھ مٹ گیا، اور جب ہوا رکی تو صرف سناٹا اور ریت کا سمندر رہ گیا، گرے ہوئے کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح۔ مگر جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تباہ شدہ شہر کو دیکھ کر کہا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ آج بھی آقاف کی ریت کے نیچے
شہر ارم دبا ہوا ہے، جو گواہی دیتا ہے کہ طاقت اور شان سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ اسلامی سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ اگلی سٹوری آپ کس نبی یا کس امت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی بلکہ ایک حقیقت تھی جو ہمیشہ یہ یاد دلاتی ہے کہ سب سے بڑی طاقت صرف اللہ کی ہی ہے۔